اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے، مومنین کی مشکلات کے رفع ہونے کے لیے، مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسلام و مسلمین کی فتح و نصرت، کفار و منافقین کی نصب و نابودی، علماء صلحاء معلمین، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے اور دیگر بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام عاصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل، امام اسلام کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت قرار پائے، بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ومحبوب الہنا العالمین ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا گو ہوں مہربان کریم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں، خدایا تمام مومنین مومنات عزاداران کی عزاداری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، آمین۔ خدایا مہربان اللہ ان کو بہترین اجر عطا فرما، میرے اللہ جو مومنین والنٹیئرز، یہاں کی مینجمنٹ کمیٹی، مومنین مومنات لیڈیز اینڈ جینٹس جنہوں نے اس عشرہ محرم کا اہتمام کیا، زحمت کر رہے تھے، میرے اللہ سب کو بہترین اجر عطا فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، میرے اللہ اس سینٹر کو آباد و شاد فرما، اس سینٹر کی مشکلات کو دور فرما، میرے اللہ تمام مومنین کو خدمت قرآن و اہل بیت کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے اللہ ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما، خدایا خدا بندہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین و ہمارے مرحومین کے گناہ معاف فرما، انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، خدایا مہربان اللہ جن مومنین نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائیں ان کے نیک دلی حاجات کو پورا فرما، میرے اللہ مومنین کے مال و رزق میں برکت و وسعت عطا فرما، طیب و حلال رزق عطا فرما، خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، میرے اللہ مومنین دنیا کے جس کونے میں ہیں سب کی حفاظت فرما، خدایا بحق امام حسین یہ مومنین اپنے دلوں میں حاجتیں اور دعائیں لے کے آئے ہیں، تو علیم بذات الصدور ہے، میرے اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بار دیگر اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم مومنین گرامی قدر، عشرہ محرم کی یہ آخری مجلس سوم، اس سے پہلے کہ میں اپنے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں شکر گزار ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اس کریم رب نے یہ موقع دیا کہ عزائے سید الشہداء میں مجھے مجلس پڑھنے اور آپ کو مجلس سننے اور عزادار سید الشہداء ہونے کی
توفیق عطا فرمائی. اور اسی طریقے سے میں شکر گزار ہوں اس خاندان نبوت کا کہ جنہوں نے اپنی ذاکری کی توفیق عطا فرمائی. میں دوسرے نمبر پہ گالی جماعت کی مینجمنٹ چیئرمین صاحب اور ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بندہ حقیر کو دعوت دی اور یہ موقع فراہم کیا کہ آپ کے درمیان محمد و آل محمد کے فرامین اور قرآن کی آیات کی تلاوت کر کے اپنے اور آپ مومنین کے دلوں کو منور کر سکوں. خداوند متعال ہم سب سے یہ خدمت، یہ نوکری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خداوند متعال آپ سب کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور آخر میں آپ تمام مومنین، آپ تمام عزاداران کہ جو آئے اس عشرے کو بارونق بنایا، سید الشہداء کی مجلس کو بارونق بنایا اور آ کر جناب سیدہ کے عزاداروں نے اپنا نام لکھوایا، خداوند متعال آپ سب کو بہترین اجر عطا فرمائے. اور میں آپ سب مومنین مومنات کا ممنون و متشکر ہوں کہ آپ آئے، آپ نے سنا. خداوند متعال ہم سب کو آیات مجیدہ، روایات اور سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار دیگر اپنی اپنی حاجات، اپنی اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے اور اس عشرے کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، کربلا کی جنگ ایک تیر سے شروع ہوئی ہے، ایک تیر پہ ختم ہوئی ہے. پہلا تیر بھی دشمن کی طرف سے آیا تھا، آخری تیر بھی دشمن کی طرف سے آیا تھا. خاندان نبوت نے نہ جنگ کو شروع کیا تھا نہ جنگ کو ختم کیا تھا. کربلا کی جنگ بڑی جلدی ختم ہو جاتی. امام نے طول دیا ہے، امام آگے آگے لے کے آئے ہیں اور امام کی کوشش یہی تھی کیونکہ امام جنگ کرنے نہیں آئے تھے، امام لڑنے نہیں آئے تھے، امام ہدایت کے لیے آئے تھے، امام اصلاح کے لیے آئے تھے، امام تربیت کے لیے آئے تھے. جتنا ٹارگٹ اور پرپس بلند ہوتا ہے انسان کی فکر بھی اتنی بلند ہوتی ہے. اور امام اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو دنیا کو فکر دیتا ہے، جو دنیا کو سوچنا سکھاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء، اولیاء اور ائمہ کو بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ انسانوں کو یہ سکھایا جائے کہ کیسے اپنی دنیا کو بہشت میں بدلا جا سکتا ہے. انبیاء کو اسی لیے بھیجا گیا کہ روئے زمین پر خون خرابہ نہ ہونے پائے، روئے زمین پر جنگ نہ ہونے پائے. صفین 18 منتھ تک گئی ہے، 18 مہینے جنگ صفین کا جو ہے وہ ٹائم ہے. 18 مہینے جنگ. کسی نے آ کر امیر المومنین سے کہا تھا یا علی ابن ابی طالب، ڈر گئے ہو، گھبرا گئے ہو، کیوں نہیں جنگ لڑ رہے ہو؟ 18 منتھ. اگر آپ خود آئیں اور نگاہ کریں تو امام علی علیہ السلام کی خلافت کا ٹوٹل جو پیریڈ اور جو ٹائم ہے وہ 4 ایئر اور 8 منتھ یا 6 منتھ ہے. ٹوٹل ٹائم امام علی نے اتنی حکومت کی ہے. امام اس میں شہید ہو گئے. اسی میں 18 منتھ امیر شام نے امام کو اس جنگ میں الجھائے رکھا ہے. امام سے جب کہا تھا نا تو امام نے مسکرا کے جواب دیا تھا، فرمایا اگر علی نے ڈرنا ہوتا تو بدر میں ڈرتا، وہاں علی جوان تھا. اگر کوئی خوف کرنا ہوتا تو پھر خیبر میں خوف کرتا. وہاں انسان جوان ہوتا ہے نا تو پھر زندگی کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے، امید زیادہ ہوتی ہے کہ میں نے ابھی اور زندہ رہنا ہے. امام نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے کوئی خوف ہوتا تو پھر بدر و احد و خیبر و خندق میں علی ڈرتا، یا علی کو کوئی لالچ پیدا ہوتی. اب علی کے محاسن سفید ہو گئے ہیں، اب علی کی عمر ڈھل چکی ہے. علی جنگ کرنے نہیں آیا، علی نہیں چاہتا بے گناہ مسلمان مارے جائیں. میرا مقصد فقط یہی ہے کسی طریقے سے یہ جنگ ٹل جائے، امن آ جائے، لوگ سمجھ جائیں. جنگیں کیوں ہوتی ہیں؟ جنگیں نا سمجھی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کیوں آتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے لوگ سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں ایک چیز کو. جس چیز پہ وہ رک رہے ہوتے ہیں اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. امام یہی کہہ رہے تھے. امام نے کہا تھا کہ کربلا کی جنگ بھی ختم ہو جاتی پہلے، لیکن امام آگے لے کر آئے کیونکہ امام کا مقصد جنگ نہیں تھا. یہ جو لفظ ابھی میں نے پڑھے یہ میرے امام کے آخری خطبے کے لفظ ہیں جن کو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پڑھا ہے. آخری لفظوں سے میں اپنے عشرے کو ختم کروں گا اور ایک میسج کے ساتھ. امام جب خود اکیلے میدان میں اترے، امام جنگ لڑ رہے تھے. ایک مرتبہ میرے مولا کی نگاہ پڑی ہے، شمر ملعون فوج کے کچھ جوانوں کو اور کچھ فوجیوں کو اور کچھ اپنی سپاہ کو لے کر خیام کی طرف بڑھ رہا ہے.
وہاں میرے امام رکے ہیں اور رک کر میرے امام کے یہ جملے. آخر ہے کوئی بھی نہیں رہا میرے امام کا. سید سجاد بستر بیماری پہ ہیں، یصغر تک امت نے امام سے چھین لیا تھا، اکیلا رہ گیا ہے فاطمہ کلام. اس حالت میں میرے امام نے یہ خطبہ دیا. خدا کی قسم میرے امام کی زبان لکڑی بن چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میرے امام خطبہ دے رہے ہیں. اس پہ میرے مولا کا یہ جملہ ہے، یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے شیعوں. اب کیوں یہ بات کی امام نے؟ قرآن مجید نے بھی یہی کہا ہے، جو جس کو فالو کرتا ہے وہ اسی کا شیعہ ہے. پیروکار اور فالو کرنے والے کو شیعہ کہا جاتا ہے. ہمیں شیعہ آل ابی طالب کہا جاتا ہے، ہمیں شیعہ جعفری کہا جاتا ہے. امام نے وہاں پر اس کنسیپٹ کو کلیئر کر دیا ہے، اور قرآن مجید کی آیت کی گویا تفسیر کی ہے میرے امام نے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ محشر کے دن ہر بندہ اپنی امام کے ساتھ اٹھے گا. جس نے دنیا میں جس کو اپنا امام بنایا ہوگا، معاشر میں بھی اسی کے ساتھ اٹھے گا. اور اب تک قرآن کی آیات بھی اس چیز کو بیان کر رہی ہیں کہ یہ کچھ بندے کہیں گے کہ اے کاش یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں ترابی ہوتا، میں ابو تراب کا ماننے والا ہوتا، اے کاش میں اہل بیت کا ماننے والا ہوتا. لیکن وہاں پر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ہر چیز کے لیے ایک وقت ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان کی تبدیلی اور چینجنگ کے لیے جو ہے نا، انسان کے پاس جو وقت ہے وہ یہی ہے کہ وہ موت سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرے. موت کے بعد کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انسان موت سے پہلے کر لیتے تو پھر بہت اچھا ہے. روایات میں ملتا ہے کہ لوگ کہیں گے پھر معاشر کے دن، اے کاش ہم نے دنیا میں اپنے لیے بہترین ہادی اور لیڈر چن لیا ہوتا. تو امام نے یہ جملہ کہا، یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے نا تو حسین کو کوئی پرواہ نہیں. کیونکہ مجھے امام دیکھیں ان تین لفظ ہیں، ان تین لفظوں پہ غور کر لیا آج کی مجلس مکمل ہو جائے گی. فرمایا ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے، جبکہ تم اپنے آپ کو تو مسلمان کہہ رہے ہو، لیکن ظاہری طور پر اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے نا، انسان دین اور رولز کو فالو کرتا ہے نا اپنی لائف میں. انسان ہر ایک انسان جو دین رکھتا ہے اسی کو پریکٹس کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی پریکٹس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس دین کا فالوور ہے. اگر میں اپنے آپ کو جعفری اور اسناعشری کہتا ہوں اور میری پریکٹیکل لائف کے اندر میں جعفری مذہب کو پریکٹس نہیں کرتا ہوں تو پھر میں آئیڈینٹی کی حد تک تو ہوں. پریکٹس کرنا جو ہے وہاں پر ضروری ہے. امام یہی کہہ رہے ہیں لم یکن لکم دین، اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے، وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادِ، اور تمہارے دل میں قیامت کا کوئی خوف بھی نہیں ہے. یہ دو چیزیں بڑی ہیں، ایک دین کا ہونا اور ایک محشر کے خوف کا ہونا، کہ کل مجھے جبار القہار کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اس نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ اے میرا بندہ، میں نے تجھے زندگی دی تھی، میں نے تجھے نعمتیں دی تھی، میں نے تجھے دین دیا تھا، میں نے تجھے ماں باپ دیے تھے، میں نے تجھے قرآن دیا تھا، میں نے یہ ساری چیزیں. اور میں وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادِ، اور پھر تمہارے پاس اگر معاد اور قیامت کا بھی تمہارے اندر کوئی خوف نہیں ہے، فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، حد کل انسان تو بنو، حد کل آزاد تو بنو. گویا امام اب دیکھ رہے تھے کہ اہل کوفہ بے دینی کی اب اس حالت پہ پہنچ چکے ہیں، بے دینی کی اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب انسانیت امام کو نظر نہیں آ رہی ہے. اب اہل کوفہ کے اندر امام کو حیوانیت نظر آ رہی ہے. جبکہ دیندار انسان کا مقام بلند ہے، جس کے پاس دین ہوتا ہے اس کو مسلمان کہا جاتا ہے. پھر جو ولایت اہل بیت رکھتا ہے اس کو شیعہ کہا جاتا ہے. ایک مسلمان ہے پھر اہل بیت کا ماننے والا ہے، مقام اور درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں. ایک دفعہ انسانیت ہے. امام اعظم کہہ رہے ہیں وہ اتنا تو انصاف کرو نا کہ میرے ساتھ ایک انسان جیسا تو سلوک کرو. ایک بندہ ایتھیسٹ ہے، اس کے پاس کچھ بھی دین نہیں ہے، نو پرابلم، لیکن اگر آپ کسی ایتھیسٹ کے پاس بھی جاتے ہیں تو کم از کم آپ کو اس کے اندر انسانیت نظر آئے گی. امام کہہ رہے ہیں یہ اہل کوفہ کربلا میں یہ کس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ نہ ان کے پاس کوئی دین ہے اور نہ ابھی ان کی کوئی انسانیت. یعنی امام کو کہنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ امام کو کہنے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ امام دیکھ رہے ہیں کہ اب انسانیت نہیں رہی، اب حیوانیت کی طرف چلے گئے ہیں. عزیزاں حیوانیت کی طرف چلے گئے. آپ علماء بڑی پیاری بات کرتے ہیں، میں ایک لفظ میں کہہ کے پھر آگے چلوں گا آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں انسان کے پاس کچھ بھی مذہب نہ ہو، انسان کے پاس کوئی بھی دین نہ ہو، وہ کسی دین اور مذہب کو نہ رکھتا ہو، اگر اس کے پاس فقط انسانیت اور ہیومینٹی ہونا، یہ ایک چیز اسے بہت سارے بڑے اور غلط کاموں سے روک کے رکھتی ہے. تو وہ انسان ہے، وہ آؤٹ آف وے نہیں جائے گا، وہ انسانیت کے اگینسٹ جا کے کام نہیں کرے گا. اس کو پتہ ہے کہ میں انسان ہوں. ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے؟
وہ ان چیزوں کی طرف خیال رکھتے ہیں. ایران کے اندر چھوٹی سی اسٹوری بیان کر کے انسانیت کی بات کر کے آگے چلتے ہیں. ایران کے اندر ایک کپل ٹریول کر رہا تھا, تو ان کے پاس بچہ بھی تھا. تو کیونکہ جو لوگ ایران گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر سٹی ٹو سٹی ایک بہت بڑا ڈسٹینس ہوتا ہے, 1000 کلومیٹر. آپ زہران سے نکلے مشہد ہے 900 کلومیٹر, آپ مشہد سے تہران جائے 1000 کلومیٹر, یعنی بڑا بڑا. اور بیچ میں کبھی کبھی 200 کلومیٹر پہ آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے, ایسے میدان آ جاتا ہے سارا. تو جیسے انفارچونیٹ ان لوگوں کا فیول ختم ہو گیا, ٹینک لیک تھا, جو بھی تھا, پر فیول ختم ہو گیا ان کا. اب پھنسے ہوئے وہاں. اچھا یہ اس نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو کہ تم اندر بیٹھو, میں گیلن لے کے جاتا ہوں, باہر کھڑا ہوتا ہوں, میں بھی کوئی ہماری ہیلپ کر. یہ گیا بیچارہ 20 منٹ رکا رہا, تو روکتا تھا. انسانیت ختم ہو رہی ہے نا ویسے بھی تھوڑی سی, لیکن پھر بھی بعض جگہوں پہ باقی ہوتی کچھ. تو کسی نے گاڑی نہیں روکی. حالات ایسے ہیں, گاڑی روکنا بھی کبھی کبھی انسان کے لیے دردسر بن جاتا. پھر اس کے بعد ان کا ایک بچہ تھا, چھوٹا سا شیر خوار بچہ تھا. تو اس نے پھر اپنی آ کر بیوی سے بچہ مانگا, کہا مجھے کہا کیا کر رہے ہیں, کہا تم 2 منٹ رکو. یہ بچے کو لے کر نہ روڈ کے کنارے ایسے کھڑا ہوا ہے. اب ایک نہیں, گاڑیوں کی لائن لگ گئی ہے پیچھے اس معصوم بچے کو دیکھ کر کہ یہ بچہ ہے, حتماً کوئی پرابلم ہوئی ہوگی. بچے کو دیکھا, ایک گاڑی نہیں رکی, ایک کے پیچھے دوسری, دوسری کے پیچھے تیسری, تیسری کے پیچھے. انسانیت تھی نا, شاید بچہ پیاسا ہے, شاید بچہ پریشان ہوگا, یہ تو چھوٹا بچہ ہے نا. تو بچے کو انسانیت تھی. اب آپ آئیں اسی چیز کو تھوڑا سا لے کے جائیں کربلا میں. امام یہی تو کہہ رہے تھے جب امام ریسلر کے لیے پانی لینے ہیں, امام نے کیا کہا, یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الصغیر. میں نہیں کہہ رہا ہوں حسین کو پانی دے دو, میں نہیں کہہ رہا, جبکہ میرا حق ہے تمہاری گردنوں پہ. میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, اور خدا نے پوری زمین کو میری ماں کے حقدار میں قرار دیا ہے. یہ جو پانی پی رہے ہو یہ میری ماں فاطمہ کا ہے, یہ ہمارا ہے. میں نہیں کہہ رہا مجھے کچھ دو, فرحموا ھذا الطفل الصغیر. اب امام اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ جو عاشور کے دن جو سب کچھ ہو رہا تھا, اصلاً وہ آؤٹ آف انسانیت تھا. امام اس جملے کی طرف لے کے گئے. اور ہم آتے ہیں تھوڑا سا اس کو, آج بھی اپنی جو ہماری لائف ہے آج بھی اس میں ہم دیکھتے ہیں, آج کے دور میں بھی انسانیت ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آج کے دور میں بھی جو دشمن نے پلان کیا ہے, اور جو ایک پلاننگ کی گئی ہے, اور وہ انسانیت کی گھناؤنا کام جو 61 ہجری میں ہوا تھا, پھر اس کو ریسنٹلی ابھی 2-3 ایئر اگو پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا گیا. داعش اور طالبان نے جس طریقے سے گلے کاٹے ہیں, جس طریقے سے انہوں نے قتل عام کیا ہے, پھر وہاں پر بھی کوئی انسانیت کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. امام حسین نے ایک بات کی ہے یہاں پر کہ کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, اپنی انسانیت کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. ہر حسینی کو ایک پیغام ہے میرے امام کا, اور یہ آخر وقت کا پیغام تھا امام کا, آخر وقت کا پیغام تھا امام کا. دیکھو انسانیت نہیں دیکھنا سامنے والا کرسچن ہے, نہیں دیکھنا سامنے والا ہندو ہے, نہیں دیکھنا سامنے والا جیوز ہے, نہیں دیکھنا سامنے والا کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے, لیکن اگر تم دیکھ رہے ہو نا اس کو ضرورت ہے, پھر حسینی آگے قدم نہیں بڑھائے گا, حسینی وہیں پہ رک جائے گا. اللہ کے رسول خود ہمارے 6 امام کے بارے میں ملتا ہے, اللہ کے رسول کے بارے میں ملتا ہے. ایک دفعہ آپ جو ہے وہ بیٹھے تھے تو ایک جنازہ پاس ہوا, آپ احترام کے لیے کھڑے ہو گئے. شخص نے کہا یا رسول اللہ کرسچن کا جنازہ تھا. پیغمبر اسلام نے فرمایا اولم یکن انسانا, کیا انسان بھی نہیں تھا؟ کرسچن تھا تو بھلے ہوتا ہے, انسان تو تھا. عزیزان محترم, یہ جو اقدار ہے نا, یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, یہ جو انسان کی مورل ویلیوز ہیں, یہ بھی ہمیں اسی خاندان سے ملتی ہیں. یہ بھی ہم اسی خاندان سے, جنگ لڑی جائے, مرد مردوں کے ساتھ جنگ لڑتے رہتے ہیں, جنگ لڑتے رہتے ہیں. امام یہی کہ اگلا جملہ جو امام کا ہے وہ یہی ہے, اور خدا لعنت کرے ان لوگوں پہ, باخدا جانتے تھے حسین کون ہے. اس لیے شمر مرحوم نے جو امام کو جب امام یہ بات کر رہے تھے, امام شروع کو تو صحیح, کیوں جلدی کر رہے ہو حسین کے قتل کرنے میں, کیوں جلدی کر رہے ہو؟ لا تعجلوا بقتلی, جلدی نہ کرو نا میرے قتل میں, تھوڑا سا رکو, میری بات کو تو سنو, کیوں میری بات کو نہیں سن رہے؟ وہاں شمر مرحوم نے پکار کے کہا تھا ماذا تقول یا ابن فاطمہ, یعنی وہاں پر یبن علی بھی نہیں کہا, یبن علی یبن فاطمہ, یعنی بتا رہا ہے دنیا کو کہ جس کو مار رہے ہیں وہ فاطمہ کا لال ہے, وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. ماذا تقول یا ابن فاطمہ, کیا کہتے ہیں فاطمہ کے بیٹے؟ وہاں امام علیہ السلام نے کہا قال اقول, امام کے وہ جملے ملتے ہیں. امام نے فرمایا تو اقاتلو, میں تمہیں مار رہا ہوں نا, تم آؤ, میں تمہارے ساتھ لڑ رہا ہوں, تم آؤ میرے ساتھ لڑو. اور میں میرے پرداداروں کا کیا قصور ہے؟ جب امام نے دیکھا ہے نا یہ خیام کی طرف انہوں نے بڑھنا شروع کیا ہے, غیرت مند امام ہے, غیرت مند امام ہے. امام سجاد سے ایک بندے نے
واپسی پر مدینہ میں ایک بندے نے امام سے بات کی تھی. جب امام واپس آئے اس نے امام سے کہا, تسلیت پیش کی, کہا مولا اے کاش مولا آپ جب گئے تھے نا, آپ کے ساتھ آپ کے بابا تھے, آپ کے چچا عباس تھے, بھائی علی اکبر تھے, جناب عباس کے 3 بھائی تھے, مولا کتنے حسین جوان آپ کے ساتھ تھے, مولا آپ اکیلے واپس آئے, اے کاش آپ نہ گئے ہوتے. درد دل کر رہا تھا اپنی طرف سے. امام نے ایک جملے میں جواب دیا. امام نے فرمایا, اے سائل, اے سوال کرنے والے, گئے ہیں تو یہ ہوا ہے جو تو دیکھ رہا ہے, نہ جاتے تو کیا ہوتا, نہ جاتے تو کیا ہوتا. یعنی آپ آئیں دیکھیں کہاں چلی گئی تھی انسانیت. وہ خاندان کے قرآن کی آیتیں جس کے بارے میں یعنی ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد ایک آیت جس کی شان میں نازل ہو چکی. عجیب, اور ایک لفظ میں گئے ہیں تو یہ ہوا ہے کہ سبت پیمبر دوش پیمبر کے سوار کو 3 دنوں کا پیاسا قتل کیا گیا. امام کے سامنے امام کے بچے کو قتل کیا گیا ہے. یہ انسانیت ختم ہو گئی تھی. عزیزان, کربلا کا بڑا میسج ہے, انسانیت ہاتھ سے نہ جائے. امام علیہ السلام نے کہا, اور پیشیوں پہ تو امام کا اور زیادہ امام علیہ السلام کا جو ہے وہ پھر امام کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ شیعوں کے بارے میں زیادہ ہے. ایک شیعہ کو کیسے ہونا چاہیے, میل ہو یا فیمیل, امام زیادہ اس پہ وہ کرتے ہیں. عزیزان, گویا امام کہہ رہے تھے انصاف کو ہاتھ سے نہیں دینا. انصاف اور فیئرنس یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹروتھنس مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کسی ایتھیسٹ کو بھی بلا لیں, اس سے کہیں, مطلب ایک ایتھیسٹ آ جاتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ فار ایگزامپل میں نے بزنس کرنا ہے, تو آپ کہتے ہیں یار یہ مسلمان دوست ہے, یہ بھی آپ کے ساتھ بزنس کرے گا, اس کو اپنے ساتھ رکھ, ٹھیک ہے ہم کر لیں گے بزنس. مسلمان ایتھیسٹ بزنس چلتے ہیں, ادھر ہی آپ اس کو بول دیں کہ یہ جو مسلمان ہے نا اس کو جھوٹ کی عادت ہے, کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے. یہ ایتھیسٹ کہے گا سوری مجھے اس سے نہیں کرنا. بابا جھوٹ ہمارے مذہب میں حرام ہے, تیرا تو کوئی مذہب بھی نہیں ہے. کہے گا نا مجھے نہیں کرنا اس سے. تو یہ بات بتاتی ہے کہ کچھ چیزوں کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, کچھ چیزوں کا نیچر سے تعلق ہے. اس میں سے ایک فیئرنس اور انصاف ہے. امام کہہ رہے تھے دیکھو انصاف تو کرو نا, اگر تم انسان ہو تو انصاف کرتا ہے. انصاف تمہارا کہاں چلا گیا, تم انصاف کیوں نہیں کرنے لگے. یہ امام کا پیغام تھا. اور اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہوا ہے, بالکل دل جو ہے وہ ان کے ختم ہو چکے تھے, بے دینی ان کے اندر بہت زیادہ آ چکی تھی. علماء نے باتیں کی ہیں وہاں پر اور بہت سارے ریزن بیان کے, وقت نہیں میں اس کو کھولوں, حتیٰ اسی ایک جملے کے پورے اشرے ہوئے ہیں اسی ایک امام کے اسی آخری خطبے کے اوپر. پورا اشرا جو ہے وہ اسی پہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ انسان یعنی کلی طور پر اگر آپ آئیں اور دیکھیں تو امام حسین کربلا میں, تو میں نے پہلی گفتگو میں بھی عرض کیا, امام آئے انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے. انسان جب انسان بنتا ہے تو وہی مسلمان بنے گا. ایک اچھا انسان ہی ایک اچھا مسلمان بن سکتا ہے. اگر اس کے اندر انسانیت نہیں ہے تو کسی صورت میں ایک اچھا مسلمان نہیں بن سکتا, کیونکہ ہمارا پہلی چیز خدا نے انسان بنا کے بھیجا ہے. اسی لیے علماء اور بزرگان اور ائمہ کہتے ہیں کبھی بھی اپنے آپ کو حتیٰ ملائکہ سے بھی کمپیئر نہ کرو. انسان کا مقام ملائکہ سے بھی برتر ہے, وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. قرآن کی آیات آئیں اٹھا کر دیکھیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی تعریف کی ہے وہاں پر. وجہ کیا تھی عزیزان محترم, امام نے خود بیان کیا وہاں پر. 2 چیزیں تھیں, ایک لقمہ حرام, حلال و حرام کا فرق ختم ہو گیا. جیسے بھی ہو کھانا ہے, پیٹ کو بھرنا ہے جس طریقے سے بھی ممکن. ایک لقمہ حرام جو باعث بنا ہے کہ وہ ایک کوفی کہ جن میں امام علی نے حکومت کی تھی, ایک یہ تھا, اور ایک حب دنیا کا بہت زیادہ ہو جانا, حب دنیا کا بہت زیادہ. اس لیے امام کے خطبوں کی طرف آپ آئیں نگاہ کریں, امام کیا کہہ رہے ہیں, الناس عبید الدنیا. جب امام نے عاشور کے دن ہمارے ساتھ کو بلایا ہے, اوروں کو بلایا ہے, حتیٰ کربلا میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے, اور ہم اپنے گروپ کو لے کر گئے ہیں وہاں پر, آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں امام علیہ السلام کا مناظرہ موجود ہے. امام بیٹھے, ہمارے ساتھ کو بلایا, ہمارے ساتھ اس کا بیٹا اور چند لوگ ادھر سے ہیں, ادھر امام حسین علی اکبر اور حضرت عباس نے, وہاں پر ڈیبیٹ ہوا ہے, وہاں پر بات کی. ہمارے ساتھ کو امام نے آفرز کی ہیں. اس نے کہا کہ میرا گھر حاکم چھین, امام نے فرمایا بہترین گھر تمہیں دوں گا. اس نے کہا میری زمین, امام نے کہا بہترین زمین دوں گا, ساتھ میں تیری بہشت کا ضامن, ادھر بھی گھر دوں گا, بہشت میں بھی گھر دوں گا. کس کے سامنے بیٹھا ہے, حسین جنت کا وارث ہے. وہاں پر بھی آپ آئیں دیکھیں, اس نے جواب منفی میں دیا, دل سخت ہو گیا تھا. عزیزان محترم, ہر ایک چیز سلولی آگے چلتی ہے, ایک دم کچھ نہیں ہوتا. کیوں علماء ایک چیز پہ زور دیتے ہیں کہ دیکھو کافر کے ہاتھ کا مت کھاؤ, اس کے کیونکہ انسان کے بدن جو ہے, انسان کے بدن پہ ہر چیز کا ایک اپنا ایفیکٹ ہے. اگر میں حلال و حرام کو مکس کر دیتا ہوں اور میں کھا جاتا ہوں, میں چیلنج کر رہا ہوں, مجھے کوئی مومن بتائے کہ دن میں اس نے بھلے جیسے بھی تھا, اس نے ایک حرام کھانا کھا لیا تھا, شام کو جب نماز پڑھی اس کی لذت تھی یا نہیں تھی.
دل سے نظر نکل جاتی ہے نماز. مومن جب اللہ اکبر کرے تو اس کو فیل ہونے لگے وہ کس کے سامنے کھڑا ہے. جب وہ سجدے میں جائے تو اس کو محسوس ہو, جب وہ قنوت پہ آئے تو اس کو محسوس ہو, جب وہ رکوع میں جائے تو اس کو پتہ چلے وہ کس کی بارگاہ میں رکوع کر رہا ہے. اس لیے آپ آئیں علماء فقہاء مراجعین, آپ نے آیت الاباء جب اللہ اکبر کے بعد گریا شروع ہو جاتا تھا. اہل بیت کا یہی تھا, ان ساری چیزوں کے اندر اثر ہے عزیزان محترم. ایک یہ چیز تھی, ایک حب دنیا. الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے بندے ہیں. عبید الدنیا, دنیا کے بندے ہیں, خدا کے بندے نہیں. الناس عبید الدنیا. اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی دین پہ مشکل آتی ہے, جب بھی دین پہ کوئی مسئلہ آتا ہے, قلت الدیانون, دیندار بہت کم بچ جاتے ہیں, بہت کم. اس لیے امام کے ساتھ 72 ہے اور کوئی زیادہ نہیں. اور حتیٰ اسی کے ساتھ پھر امام نے آخر الزمان, اور آخر الزمان میں یہی سب کچھ ہو جائے. عزیزان, محرم کی مجالس کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں, محرم کی مجالس کو اپنے لیے خدا کا ایک عطیہ سمجھیں کہ مجالس کے اندر ہمیں کیا کیا ملتا ہے. بس میں 2-4 باتیں کروں, بات کو ختم کروں, آپ کو تھکاؤں نہ. امام گویا انصاف کی بات کر رہے تھے. علماء نے انصاف کی 4 قسمیں کی ہیں. 4 ٹائپ کا انصاف اور فیئرنس انسان کی لائف اور مومن کی لائف اور ایک شیعہ حسینی کی لائف میں ہونا ضروری ہے. 4 ٹائپ کی, میل اینڈ فیمیل سب کے لیے برابر. 4 ٹائپ کا انصاف انسان کی لائف میں ہونا ضروری ہے. اگر وہ چاہتا ہے دنیا اور آخرت اس کی کامیابی, اگر وہ چاہتا ہے زندہ بھی حسینی رہے, دنیا سے جائے بھی حسینی. کربلا والوں کا پیغام بڑا کلیئر ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی ایک جگہ بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں. سب چیزوں کو میرے امام نے کلیئرلی آ کر بیان کیا. 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک حسین ابن علی نے قرآن کو بیان کیا ہے اپنی پریکٹیکل لائف میں. 11 محرم سے لے کر 40 تک علی کی بیٹی اور سید سجاد نے بیان کیا ہے, خطبوں کے ساتھ بیان کیا ہے, ہاتھوں نے رسیاں تھی بیان کیا, کچھ کمی نہیں رکھی. جب کہا تھا دربار یزید کے اندر سفراء اور امبیسڈر موجود تھے, کہا ہے یزید کیا بولے گا, یہ دیکھ نہیں رہا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توق ہے, سر تو اٹھا نہیں سکتا ہے. جانتا تھا یہ کس خاندان کا. جب میرے امام گئے وہاں پر امام نے کیا کہا, جب امام کی گفتگو شروع ہوئی ہے, ایک مرتبہ یزید نے حکم دیا ہے کہ اے مؤذن اذان دے تاکہ کھلبلی مچ جائے. اب اطمینان دیکھیں امام کی زندگی میں, یہ خاندان اطمینان دیتا ہے, پیس دیتا ہے, چیلنجز سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے, بھگاتا نہیں ہے بلکہ میدان میں کھڑا کرتا ہے. بھلے کچھ بھی ہو جائے حسینی پوچھ نہیں دکھائے گا, وہ میدان میں کھڑے ہو کے رہے. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. میرے امام نے یہ نہیں کہا, میرے امام کے چہرے پہ کوئی وہ نہیں, میرے امام کا ایک جملہ ملتا ہے وہاں پر, فرمایا کہ سید سجاد کے سر کے بالوں سے لے کر ایک ایک عضو اس کی گواہی دے رہا ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. توحید کو بیان کیا جا رہا تھا, توحید کو. آج کوشش کی جا رہی ہے عزیزان محترم ہمارے جوانوں کو توحید سے جدا کر دیا جائے, آج ان کے دل میں اللہ کی محبت کو کم کر دیا جائے, اور مختلف ہیلوں اور بہانوں سے دل سے خدا کو نکالا جا رہا ہے. گویا ابھی جو میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہم بہت دور نہیں جاتے ہیں. ہماری اپنی کمیونٹی, ہمارا شیعہ جہاں کہیں بھی ہے وہ ہمارا دل اور ہماری جان ہے, ہمارا خون ہے. وہ شیعہ کہیں پہ بھی, ایک شیعہ کو دکھ ہوتا ہے اگر میں فیل نہیں کرتا ہوں میرے پہ شیعہ ہونے میں شک ہے, سب ہمارے اپنے. آج ہم شیعوں کو دور کیا گیا توحید سے, مین اس چیز سے. اہل بیت نے توحید کے لیے یہ پوری کربلا کی قربانی کیا ہے, اعتمت العیالیہ لکیترا, خدایا حسین نے بچے یتیم کیے ہیں تیرے عشق کی خاطر, تیری خاطر. یہ خاندان آپ آئیں سیدہ کی طرف دیکھ, اس ماں کا بیٹا ہے, بی بی مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی تھی, حتی تتورما قدمہ, پاؤں پہ ورم پڑ جاتے تھے. کبھی آپ نے جملہ تو سنا ہوگا, آپ کو پتہ ہے جب پاؤں پہ ورم پڑتے تھے, رسول کی بیٹی کی عمر 18 سال تھی, مگر 18 سال کے جوان کے پاؤں پہ ورم پڑتے ہیں کیا, ورم پڑتے. تو اس سے ایک چیز ثابت ہوتی کہ بی بی کتنی کھڑی ہوتی تھی, بی بی کتنی کھڑی ہوتی تھی کہ پاؤں پہ ورم پڑ جاتے تھے. ہمیں اس خاندان نے درس توحید دی ہے, ہمیں اس خاندان سے نبوت ملتی ہے, ہمیں اس خاندان سے ولایت ملتی ہے. 4 ٹائپ کا انصاف عزیزان محترم. صلوات پڑھنے مل کے سب, اللہم صلی علی محمد. امام نے آخری بات انصاف کی ہے. ہماری زندگیوں میں انصاف ہونا چاہیے, ہماری زندگیوں میں فیئرنس ہونی چاہیے. پہلا انصاف خدا کے ساتھ ہے. بینگ مخلوق, بندہ, میرے رب کے ساتھ انصاف کرنا ضروری ہے. خدا کے ساتھ انصاف کیا ہے, میں 5 منٹوں میں اس پوری 4 ٹاپک کو میں ختم کروں گا. خدا کے ساتھ انصاف, اللہ کے ساتھ انصاف یہ ہے اس کی عبادت میں کسی کو اس کا شریک قرار نہ دیا جائے. وہ ایک لائق عبادت ہے,
وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ شرک جلی ہو نہ شرک خفی، وہ لائق ہے عبادت، کسی کو بھی اس کی بات. یہ اللہ کے ساتھ انصاف ہے. یہی اہل بیت نے ہمیں بتایا، یہی خطبہ اول نہج البلاغہ کے اندر امام علی نے بتایا، یہی اہل بیت کے خطبات کے اندر ملتا ہے. آپ آئیں کوئی خطبہ جو امام نے کہا ہے ہمیں میرے بدن کا ایک ایک حصہ کہہ رہے تیرے علاوہ کوئی لائق عبادت ہے. جب اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر امام نے کہا ہے اس میں کوئی شک، اس بات کا امام نے روکا ہے اس کو اور روک کے کہا ہے اے یزید بتا یہ جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ میرا نام ہے یا تیرا نام ہے. اور پھر اس کے بعد امام نے خطیب سے بھی کہا تھا جو خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس سے پہلے امام سے پہلے وہ بنو امیہ کے فضائل پڑھ رہا تھا. فرمایا ویلک یا ایھا الخطیب، اے خطیب ہلاکت اور بربادی چنی ہے تو نے، لوگوں کی رضا کی خاطر اللہ کی رضا کو چھوڑ دیا اور اللہ کی ناراضگی کو لے لیا. اور اس کے بعد جب امام علیہ السلام، امام نے کہا کہ اے یزید مجھے اجازت دے، میں چاہتا ہوں میں جاؤں، جبکہ ممبر تھا پروپر، امام نے کہا مجھے اجازت دے میں لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں. وہ امام کہہ رہے تھے کہ وہ ممبر جس پہ اللہ کی ثنا اور توحید بیان نہ ہو وہ ممبر نہیں ہوتا، وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے. اگر تو مجھے اجازت دے تو میں جاؤں اور ادھر جا کر کچھ ایسی بات کروں کہ جس میں اللہ کی رضا بھی ہو اور سننے والوں کے لیے کچھ خیر بھی ہو. پہلی چیز خدا کے ساتھ انصاف ہے، اللہ کے ساتھ انصاف، اس کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دیا جائے ایک، اور اس کی نعمتوں کو اس کے راستے پہ یوز کیا جائے. خدا کے ساتھ انصاف یہ میں اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے اگینسٹ یوز نہ کروں، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے اگینسٹ جا کر معصیت میں یوز نہ کروں. اس نے ہاتھ دیا ہے، اس ہاتھ سے میں خداوند متعال کی بندگی کروں. اس نے آئز دی ہیں وہ وہاں دیکھے جا، اس نے حکم دیا. اس نے کان دی، اس نے زبان دی، وہی بولوں جو اس نے کہا. اسی چیز کی طرف اپنی زبان کو کھولوں جس کا خدا نے عمل کیا. میری زبان لوگوں کے گلے نہ کرے، شکوے نہ کرے، غیبت نہ کرے، گالی نہ دے، لوگوں کے بارے میں غلط بیانی نہ کرے. خدا نے زبان دی اس لیے تو دی ہے. ایسا ہو کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راستے پہ خرچ کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اسباب دنیا کو، ایک چیز جس کو علماء نے بیان کیا، اسباب دنیا کو اللہ سے زیادہ پاورفل اور قدرت مند نہ سمجھو. جتنی بھی چیزیں مثلا خداوند متعال نے مجھے بزنس دیا، ایک سبب ہے، اسباب ہے، میں اس سے ایک دوسری جگہ چلا جاتا ہوں. خدا نے مجھے کوئی اور چیز دی ہے. کبھی کبھی ہم کر لیتے ہیں نا، ہمارے پاس جب تھوڑا سا فائنانشلی ہم اسٹرانگ ہوتے ہیں پھر ہماری حالت کیا ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اب کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. نہ عزیزان محترم، دنیا کے اندر بلیونر تھے، بیسٹ ہاسپٹل تھا، دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر تھا، جب اس نے دوائی سے اثر کو لیا ہے نا، نہ پھر ڈاکٹر نے فائدہ پہنچایا ہے نہ میڈیسن نے فائدہ پہنچایا ہے، کچھ بھی نہیں تھا. وہ ڈالتا ہے ہر چیز کے اندر اثر اور ایفیکٹ. خدایا یہ میں دکان کھول رہا ہوں، توکلت علیک، تیرے بھروسے پہ کھول رہا ہوں. اے کریم اگر تو ارادہ نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں آئے گا، تیرا ارادہ شامل حال ہے. میں سفر کر رہا ہوں تیری ارادے سے، میں سب کچھ کر رہا ہوں تیری قوت سے. دنیا کے اندر تو نے جتنی بھی چیزیں میرے کنٹرول میں دی ہیں، جو چیز میرے پاس موجود ہے، خدایا وہ تجھ سے بڑی نہیں ہے. اگر تو ارادہ کرے تو کچھ بھی نہیں رہے گا. مگر نمرود کہاں گیا، مگر شداد کہاں گیا، مگر فرعون کہاں گیا. آج بھی خدا والا موسیٰ بھی باقی ہے اور ابراہیم بھی باقی ہے. وہی باقی ہیں جنہوں نے اللہ پہ توکل کیا. عزیزان محترم، پہلے خدا کے ساتھ انصاف. دوسرا خود اپنے ساتھ انصاف کرنا انسان کا، اپنے ساتھ بھی انسان انصاف کرے. جہنم کی اور پھر کچھ عذاب کی آیات نازل ہوئی، کچھ لوگوں نے جنگلوں کا رخ کیا، کچھ لوگوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. کیا کر رہے ہو یا رسول اللہ، اس طرح کی آیات نازل ہوئی؟ نہیں، یہ آیات نازل ہونے کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. یہ کیا کام کر رہے ہو تم؟ واپس آؤ، رہو اور اپنے بدن کو اس طرح سے زجر و تکلیف میں مت ڈالو جیسے کہ آج کا دنیا آٹومیٹکلی اور روبوٹ لائف ہو چکی ہے. نہیں، یہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہے، اپنی فیملی کے ساتھ انصاف نہیں. ہمیں انصاف کرنا ہے، پروپر ٹائم دینا ہے، ان کے ساتھ رکنا ہے ہر ایک چیز کے لیے. جناب ابو ذر غفاری کو کسی نے خط لکھا، ابو ذر آپ صحابی رسول ہو، مجھے ایڈوائز کرو. جناب ابو ذر نے ایک لائن میں جواب دیا. جواب یہی تھا کہ جس سے زیادہ محبت کرتے ہو اس کو تکلیف میں مت ڈالنا. دوبارہ خط لکھا، کہا مجھے سمجھ نہیں آئی. کہ کس سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ اپنے آپ سے تو انسان زیادہ محبت کرتا ہے، کسی سے نہیں کرتا جتنی اپنے آپ سے کرتا ہے. کہ ایسا کام نہ کرنا کہ تیرے بدن کو آگ میں جلایا جائے. اپنے ساتھ انصاف کرے، اپنے ساتھ انصاف. دنیا میں اور آخرت میں ایسا کام نہ کرو کہ کل میرے لیے مشکل پیدا ہو جائے. اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈال. یہ دوسرا. تیسرا انصاف اس کی مخلوق کے ساتھ انصاف، بندوں کے ساتھ انصاف. عزیزان، اگر میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرا حق ضائع کرے تو بس پھر مجھے بھی کسی کا حق ضائع کرنے کا حق نہیں ہے.
اگر میں چاہتا ہوں لوگ میرے ساتھ اچھے ہوں تو مجھے بھی لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا پڑے گا. اور اس لیے فرمایا لوگوں کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہی لوگوں کے لیے کرو, جسے خود پسند نہیں کرتے وہ لوگوں کے لیے بھی پسند نہ کرو. یہ انصاف ہے, اللہ کی مخلوق کے ساتھ انصاف. ناپائیں واقعات سٹوریز موجود ہیں بہت سارے, اس کی مخلوق کے ساتھ انصاف ہے. کسی کا حق ضائع نہ ہو. میں نہیں چاہتا میرا کوئی حق ضائع کرے, میں بھی کسی کا حق ضائع نہ کروں. لوگوں کے ساتھ خیر پہ رہوں, بہتری کے ساتھ رہوں. اور آخری انصاف چھوڑ دیا میں نے ساری باتوں کو, آخری انصاف. حتیٰ قرآن اہل بیت کہتے ہیں دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو, دشمن کے ساتھ انصاف. اس نے جتنا حق ضائع کیا تم بھی پھر اتنا ہی اس کو نقصان دو, اس سے زیادہ نہیں. ہاں سب سے بہتر یہ کہ چھوڑ دو, معاف کر دو, اتنا نہ کرو. دشمن کے ساتھ انصاف. دو مثالیں دے کر بات کو ختم کروں گا. جنگ خیبر میں رسول خدا پہنچے. خیبر ایک قلعہ تھا, راؤنڈ ٹو راؤنڈ ایک بہت بڑی وال تھی جو جیوز نے بنائی ہوئی تھی. تو انٹرسٹ جو تھی اس قلعے کے اندر بہت ہارڈ تھی, نہیں جا سکتے تھے. تو رسول خدا ظاہری بات ہے وہاں رکے ہوئے تھے تو ڈفرینٹ ٹائپ کے اوپینین مل رہی تھی. تو ایک مرتبہ اسی ایریا سے اللہ کے رسول کو ایک بندہ ملا, پوچھا کہ بتا سکتے ہو کوئی ایسی چیز کہ جس کے ذریعے سے ہم قلعے کے اندر انٹر ہو سکیں؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے, آئی ڈونٹ نو کہ آپ اس پہ عمل کرو گے یا نہیں. رسول خدا نے کہا بولو کون سا ہے؟ کہ یا رسول اللہ خیبر کی جو واٹر سپلائی ہے پانی وہ باہر سے ہے, اگر آپ پانی بند کر لو تو یہ اندر ہی مر جائیں گے. میرے رسول نے کہا نا رسول ایسا نہیں کر سکتا, بھلے وہ دشمن ہے لیکن ادھر بچے بھی تو ہیں نا. پانی اللہ کی وہ نعمت ہے جس کو خداوند متعال نے اپنی پوری مخلوق کے لیے جاری کیا ہے, پانی نہیں بند کر سکتا. اور یہی سب کچھ امیر المومنین نے جنگ صفین میں کیا. آپ کے سامنے امیر شام نے آ کر پہلے پانی بند کیا ہے اہل بیت کا, امیر المومنین کا. پھر پہلے ہی حملے میں مولا نے پانی چھڑایا. جب امام کی طرف پانی آیا اصحاب امام نے کہا تھا یا علی ہم بھی پھر پانی بند کرتے ہیں. فرمایا نا یہ اللہ کی نعمت ہے, ساری مخلوق بھی ہے, ساری مخلوق بھی ہے, اس میں کسی کا وہ نہیں ہے. وہ جنہوں نے دشمنوں پہ بھی پانی بند نہ کیا تھا 3 دن اس کی اولاد کربلا میں تڑپتی رہی ہے. اے کاش کو یہ گلاس پانی کا دے دیتا, ایک جام پانی مل جاتا, ایک گھونٹ پانی مل جاتا. ہاں عزیزان آخری مجلس تھی, انسان پوری کوشش کرے اپنی زندگی کے اندر سیرہ اہل البیت کو لے کر آئے, انصاف کو لے کر آئے. یہی انسان کی ویلیو ہے, اسی چیز میں انسان کا مقام ہے, اسی چیز میں اہل بیت کے نزدیک مقام اور مرتبہ ہے. عزیزان سوچیں اور غور کریں. آخری جملہ میں امام کا کہوں, ربط مصیبت دوں. امام علیہ السلام نے ایک جملہ کہا. امام علیہ السلام نے فرمایا اے فوج اشکیا, تھوڑی دیر کے لیے دیکھو تمہارے سامنے کون کھڑا ہے. امام نے پھر ان کو دعوت فکر دی. مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ یہ لفظ ہے امام, مجھے جانتے ہو میں کون؟ میں حسین ابن علی ہوں. اور مجھے اتنا بتا دو, فقط میرا سوال یہ ہے, مجھے اتنا بتا دو مجھے مار کیوں رہے ہو؟ مجھے مار کیوں رہے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے کہ مجھے مار رہے ہو؟ مجھے سوچ کے بتاؤ میں نے کیا کیا ہے کہ تم مجھے مار رہے ہو؟ امام نے دوبارہ گویا دعوت فکر دی ہے. فرمایا شیعہ ہمیشہ فکر کرتا رہتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے. ہاں عزیزان کل کی رات بڑی سخت ترین رات تھی خاندان نبوت پر, علی کی بیٹی پر, سید سجاد پر. لیکن میری لاکھ جانے قربان ہوں, اس کے باوجود بھی روایت میں ملتا ہے نہ علی کی بیٹی نے تہجد کو قضا کیا ہے نہ سید سجاد نے قضا کیا ہے. ہاں بس فرق اتنا تھا, جب امام سجاد کی نگاہ پڑی تھی نا, دیکھا تھا بی بی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی. کہا ماں بیٹھ کے نماز, کہا سجاد تیری پھوپھی جب سے ٹنہ زینبیہ سے واپس آئی ہے نا, سجاد زینب ضعیفہ ہو گئی ہے, سجاد زینب ضعیفہ ہو گئی ہے. ہاں عزیزان امام نے نماز پڑھی, ایک سجدہ کیا ہے میرے امام نے, سجدہ کیا ہے میرے امام نے کربلا کے اس گرم ریت پر. اور جملے امام کی زبان پہ یہ تھے, لا الہ الا اللہ حقا حقا, لا الہ الا اللہ شکرا شکرا. میرے امام کا پوری رات یہ ایک ذکر چلا گیا ہے. ایسے تھوڑا سید الساجدین کہا جاتا ہے. اے میرے آقا پیچھے کیا رہ گیا ہے جو آپ شکر کر رہے ہو؟ امام کا جواب آئے گا, اس نے لائے کے امتحان پائے, ہمیں کہا اس نے لائے کے امتحان دیکھا تھا, ہم نے اس کا امتحان بہترین انداز میں پاس کیا ہے. ہاں پھر بھی شکر ہے اس ذات کا. ہاں آزادہ یہ 11 محرم
ان ملعونوں نے اپنے نجس لاشوں کو دفنایا. روایت میں ملتا ہے امر سعد ملعون نے نمازیں بھی پڑھی ہیں, پھر اپنے نجس لاشوں کو جب دفنا چکا ہے نا, روایت میں ملتا ہے اگر کربلا کے میدان میں کوئی لاشیں بکھری ہوئی تھی نا تو وہ زہرا کے لالوں کی لاشیں تھیں. اب عبداللہ حسین کا بدن پڑا ہوا تھا, اب الفضل عباس کا بدن پڑا ہوا تھا. عزاداروں کس بہن سے برداشت ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی بھائی کی لاش پڑی ہو, اس کا بس نہ چلے, بھائی کو غسل دلوائے, بھائی کو کفن پہنائے, بھائی کا جنازہ پڑھے. چند محملوں کو لایا گیا جن کے اوپر پردے نہیں تھے, جن کے اوپر پردے نہیں تھے. اس لیے تو امام زمانہ فرماتے ہیں یہ پورا سفر علی کی بیٹیوں نے دھوپ میں کیا ہے. امام زمانہ زیارت الہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام وہ ان بیویوں پر کہ دھوپ نے جن کے چہروں کو جلا دیا تھا, جن کے چہرے جل گئے تھے. چند محمل لائے گئے ہیں, چند اونٹ لائے گئے, ان میں سے ایک اونٹ تھا سرمئی کلر تھا جس کا, یہ دوسرے اونٹوں کے گلے لگ رہا تھا, جاتا تھا, پھر دوسرے اونٹ کے گلے پہ گلا رکھتا تھا, پھر تیسرے اونٹ کے گلے پہ گلا رکھتا تھا. علی کی بیٹی نے یہ منظر دیکھا, امام سجاد کے پاس آئی, سجاد تو امام ہے, جانوروں کی زبان جانتا ہے, سجاد بتا سکتا ہے یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا پھوپھی اماں اگر نہیں پہچانا تو نانے کی امت نے نہیں پہچانا. پھوپھی اماں یہ اونٹ دوسرے اونٹوں کو کہہ رہا ہے ابھی تھوڑی ہی دیر میں تجھ پہ آل رسول کو سوار کیا جائے گا, یہ ظالم تمہیں ماریں گے, تم نے توڑنا نہیں ہے. بچہ گر گیا تو کوئی مت نہیں رہا جو بچے کو اٹھائے. اجرکم عند اللہ, اجرکم عند اللہ. عزاداروں محمول کو لایا جاتا ہے. ایک مرتبہ بیویوں نے آنا شروع کیا ہے, سب سے پہلے جناب لیلا آئیں. ایک مرتبہ بیوی پہنچی ہے نا, بیوی نے ایک دفعہ دائیں دیکھا ہے پھر بائیں دیکھا ہے, حتماً بیوی کو اکبر یاد آئے ہوگے, آج میرا اکبر مجھے سوار کرا تھا. عزاداروں جناب زینب آگے بڑھی, کہا بیویوں گھبرانا نہیں ہے, علی کی بیٹی آپ کو سوار کرائے گی. عزاداروں بیوی کو بیوی نے سوار کرایا, جناب ام کلثوم کو سوار کرایا, ساری بیویوں کو جب سوار کرائے نا, یہ 11 محرم کا تو دن تھا. عزاداروں پھر اس کے بعد وقت آیا ہے جب امام سجاد کا وقت ہے. امام فرماتے ہیں میں نہیں بھولوں گا جب میری پھوپھی نے مجھے سوار کرایا. عزاداروں سنو گے امام سجاد کی حالت کیا تھی؟ گلے میں خاردار توب تھا, پاؤں میں بیڑیاں تھیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں. عزاداروں نہیں معلوم علی کی بیٹی نے کیسے سوار کرایا ہے سید سجاد کو. اب آخر میں بچ گئی تھی علی کی بیٹی. روایت کہتی ہے نظر یمینا و شمالا, ایک مرتبہ دائیں دیکھا, پھر بائیں دیکھا, اور پھر بیوی نے ایک بیان کیا, کہا کہاں گیا ہے میرے مردوں کا وارث, کہاں گیا ہے عباس, کہاں گیا ہے اکبر. علی کی بیٹی مدینہ چھوڑ رہی تھی, اے عباس تو زانو بنا کے آیا تھا. جیسے بھی سوار ہوئی ہے علی کی بیٹی سوار. قافلے کو دو روایتیں ہیں, ایک یہ ہے کہ امر سعد ملعون نے کہا تھا میں چاہتا ہوں علی کی بیٹیوں کے دل کو اور رنجیدہ کروں اور ان دلوں کو دکھاؤں. اس ملعون نے قافلے کو گنج شہداء سے گزارا ہے. ایک یہ بی بی نے خود کہا ہے امر سعد تو نے مجھے بھائی پہ رونے تو نہیں دیا, آخری ودا تو کرنے دے. عزادار ادھر قافلہ پہنچا ہے گنج شہداء سے. اب جو بیویوں کی نگاہ پڑی ہے نا لاشوں پہ, عزاداروں بیویوں نے اونٹوں کے بیٹھنے کا انتظار نہ کیا. عزاداروں علی کی بیٹی نے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا. ہاں عزاداروں ہمارے استاد یوں پڑھ رہے تھے, جب بیوی آئی ہے نا کربلا کی خاک پہ, بیوی نے آہستہ آہستہ سے چلنا شروع کیا. بیوی نے نانے سے سنا تھا جو بھی میرے حسین کی زیارت پہ جائے گا اگر وہ آہستہ سے قدم اٹھائے گا خدا ہر قدم پہ حج عمرہ کا ثواب عطا کرے گا. گویا بیوی زائرہ بن کے آ رہی تھی. عزاداروں بیوی پہنچی ہے, بیوی پہنچی ہے ایک ڈھیر کے پاس جہاں تیر تھے, تلواریں تھی, ٹوٹے ہوئی لکڑیاں تھی, پتھر تھے. عزاداروں علامہ شوستری یوں پڑھتے تھے, علامہ جعفر شوستری وہ یوں پڑھتے تھے, وہ کہتے تھے کون کہتا ہے حسین کو غسل نہیں ملا. وہ کہتے تھے حسین کو 3 غسل دیے نانے کی حکمت نے. کہا پہلا غسل تلواروں کا غسل تھا, تو پہلا کفن تلواروں کا کفن تھا, دوسرا کفن نیزوں کا کفن تھا, تیسرا کفن پتھروں کا کفن تھا. اس لیے تو علی کی بیٹی کو بڑی دیر لگی تھی. بیوی نے تلواروں کو ہٹایا, بیوی نے نیزوں کو ہٹایا, بیوی نے پتھروں کو ہٹایا. اب جو نیچے سے
आजादारों उलमा ने लिखा इसके बाद बीवी ने क्या किया फरमाया वो ऐसा भी बदन था ना जिस हाल में भी बदन था मेरी शहजादी ने बदन को दोनों हाथों पे उठाया है आसमान की तरफ बुलंद किया और एक जुमला कहा अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़ल कलील कुर्बान ऐ मेरे अल्लाह अली की बेटी की इस कलील कुर्बानी को कबूल कर ले हाँ आजादारों इसके बाद बीवी ने बदन को रखा है हाँ उलमा ने यूं लिखा है का अली की बेटी ने उस जगह का बोसा दिया है जिस जगह का बोसा न नाने रसूल ने दिया था न बाबा अली ने दिया था न माँ फातिमा ने दिया था आजादारों सुनोगे किस जगह का बोसा उस जगह का बोसा दिया था जिस गर्दन के साथ सर न था आजादारों कटी हुई रगू का बोसा दिया और बोसा दे के बीवी ने एक जुमला कहा बीवी उठी है बीवी ने रुख किया है मदीना का फरमाया या जद्दा या जद्दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ राजा तुम पे आसमान के मलाइका दरूद पढ़े व हाज़ल हुसैन मुरब्बल बिद्दिमा मुकद्दम आज़ा मसलूबुल इमामत वरदा ऐ नाना जरा देख तो सही तेरे हुसैन का क्या हाल हो चुका है ऐ बदन टुकड़ों में तब्दील हो चुका है आज़ादारों खाके करबला क्योंकि उलमा यूं पढ़ते हैं फरमाते सलाम हो उस इमाम पर फरमाते गुस्लुहु दमो कि जिसका गुस्ल उसके अपने बदन का खून था वो कफनुहु रिमादुल करबला है उसका कफन करबला की गर्म रेत थी आजादारों बीबी अभी ये मंजर देख ही रही थी नाना को सलाम कर ही रही थी कि बीबी की निगाह इमाम सज्जाद पे पड़ी बीबी ने देखा चेहरे का रंग जर्द हो गया है करीब मेरे सज्जाद के बदन से रूह परवाज करता है आजादारों बीबी ने एक मर्तबा बीबी दौड़ी है सज्जाद की तरफ अरे मेरे भाई का बेटा ऐ सज्जाद तुझे क्या हो गया है मैं देख रही हूँ करीब है तेरे बदन से रूह निकल जाए एक मर्तबा सज्जाद ने बीबी को देखा बीबी अम्मा मैं मुझे इंसाफ से बताइए क्या मुझसे बढ़कर भी कोई मजलूम होगा क्या मुझसे बढ़कर भी कोई गरीब होगा बीबी अम्मा बाबा की लाश पड़ी है चचा की लाश पड़ी है भाई अकबर की लाश पड़ी है जवान बेटा मौजूद है ना बाबा को गुस्ल दे सका ना बाबा को कफन दे सका وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رزم بقضائه وتسليما لأمره ماتم حسین حسین یا حسین